اور اس میں جو عقائد کا حصہ ہے کتابیں بند کر دیں، کتابیں بند کر دیں، ادھر متوجہ ہو جائیں. بہت اہم ہے آج کا سبق، اور انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. ہم نے اب تک عقائد میں کیا پڑھا؟ ایمان کا تعارف، اسلام کا تعارف، پھر ہم نے ایمانیات کی تفصیلات جاننا شروع کی. تو سب سے پہلے ہم نے آمنت باللہ اس کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے وملائکتہ اس کو پڑھا. آج ہم پڑھیں گے وکتبہ. آج ہم پڑھیں گے آمنت باللہ وملائکتہ کے بعد وکتبہ. ہم ایمان لائے اللہ تعالی کی کتابوں پر. دیکھیے کتابوں پر کتابوں میں کیا چیز ہے؟ کتابوں میں وحی ہے، وحی الہی ہے. دنیا کی ساری کتابوں میں کیا ہے؟ انسانی تجربات ہیں. اور آسمانی کتابوں کے اندر کیا ہے؟ علم وحی ہے، یعنی اللہ کا علم ہے. قل انزلہ بعلم، جگہ جگہ اللہ کہتے ہیں اس کے اندر میری معلومات ہیں. قرآن کے اندر جو معلومات ہیں وہ کسی کی عقل، کسی کا تجربہ وہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وحی ہے. تو ہر مسلمان کو وحی کی اہمیت جاننا ضروری ہے کہ وہ وحی کے علوم میں اور دیگر علوم کے اندر فرق کرے. یہ آج کا بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ عقل اتنا بڑھ گئی، سائنسی چیزوں نے ترقی کی، ان سائنسی چیزوں کو ہی پڑھا بچپن سے اور انہی سے متاثر ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سائنس ایسی کوئی تعلیم ہے کہ بس اس کی ہر بات حرف آخر ہے اور جو وہ کہہ دے وہ صحیح ہے، باقی نہیں. پہلے جس طریقے سے انبیاء آتے تھے وہ یوں کہتے تھے لوگوں بتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج کا بت یہ سائنس ہے. آج کا بت یہ سائنس ہے کہ سائنس کے مقابلے میں نعوذ باللہ ہم حضور کی حدیث کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم قرآن کی آیت کو ایک طرف کر دیتے ہیں. تو آج ضرورت ہے کہ ہم سائنس کے، اس لیے ایک آیت آپ لوگ سجدہ کیجئے گا، میں آیت پڑھ رہا ہوں. ایک آیت مجھے قرآن کی ایسی عجیب لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. لوگوں سورج چاند کی پوجا مت کرو، پوجا اس رب کی کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. کتنی عجیب بات ہے، بہت غور سے سنیے گا میری بات. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سائنسدان سے متاثر ہوتے ہیں، سائنس سے متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کو سائنس سے متاثر کرتے ہیں. حالانکہ سائنسدان کا کام کیا ہے؟ سائنسدان چیزوں کو بناتا ہے یا چیزوں کی تاثیر بتاتا ہے؟ مجھے بتائیے. چیزیں بناتا ہے. سائنسدان نے سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، پیٹرول بنایا ہے، دھات بنائی ہے. جہاز جو اڑ رہا ہے اس کا لوہا سائنسدان نے بنایا. سب چیزیں تو اللہ نے بنائی تھی، اس چیزوں میں تاثیریں بھی اللہ نے ڈالی تھی. سائنس والے کو عقل بھی اللہ نے دی تھی. اس نے صرف اتنا کیا، اس عقل کو اللہ کی دی ہوئی استعمال کیا، جو چیزیں چھپی ہوئی تھی ان کو ظاہر کر دیا. ہم متاثر ہو گئے، یہ بلب اس نے بنایا، پنکھا اس نے بنایا، کیسا فلاں اس نے بنایا. او بھائی، یہ بلب بنانے کی عقل کس نے دی؟ اس سے متاثر ہونا چاہیے. میری بات سمجھ گئے؟ تو ہم اللہ کے واسطے، دیکھیے ایک بڑی غلطی انسانوں سے ہو رہی ہے، اپنی اولادوں کو، نسلوں کو اول دن سے سائنس اور ان تعلیمات کا عظمت دل میں بٹھا رہے ہیں. اس کے بعد بچہ قرآن اور حدیث کے علوم کو بالکل زبان سے نہ بھی بولے، ہم قرآن اور حدیث کے علوم کو بہت چھوٹا سمجھتے. کوئی ہے، حالانکہ
میں ایک بات عرض کروں، بڑوں نے یہ بات لکھی ہے، عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے بھائیوں، وحی کی وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ عقل ہے کیا چیز؟ عقل ہے کیا چیز؟ انسانی عقل کیا ہے خدا کے علم کے سامنے؟ ایک آیت قرآن کی ہے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ بھائیوں، اللہ کا علم وہ تو زمین آسمان کے رازوں کو جانتا ہے۔ ان سے تو کرونا کا راز نہیں پتہ چل پا رہا۔ ان کی تحقیقات 100 سال پہلے کچھ ہوتی ہیں، 100 سال کے بعد اپنی تحقیقات کو کہتے ہیں کہ وہ سب غلط تھا، اب یہ تحقیق آئی، اب ڈیٹ یہ ہے، اب نئی تحقیق یہ ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے یہ کرونا کے اندر بھی کسی بات پہ متفق تھوڑی ہو رہے، کچھ تو خود ڈاکٹر ایسے ملیں گے بیماری ہے کہ نہیں ہے، اگر بیماری ہے تو لگتی ہے یا نہیں لگتی، اگر لگتی ہے تو یہ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں یہی احتیاطیں اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے، 100 رائے ہیں اس کے اندر۔ اس میں بیماری کتنی ہے اور اس میں مفادات کتنے ہیں، کیا کچھ ہیں، کیوں جلوس نکل رہے ہیں دنیا کے اندر، اور کیوں میڈیکل کی تحقیقات سامنے آتی ہے، 100 سال کی ایک دوا بناتے ہیں، سب کچھ ریسرچ کرتے ہیں، اور آپ یقین جانے ایسے ایک صاحب مجھے یہاں ملے، کہنے لگے 25 سال تک مجھے ایک دوا کھلاتے رہے، اب یوں کہہ رہے ہیں کہ اسی دوا کی وجہ سے آپ کو یہ والی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے وحی کو سمجھیے، وحی الہی اللہ کا علم ہے، انسانوں کے پاس ہے کیا؟ یہی وجہ ہے قرآن میں اللہ شکوہ کرتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ لوگوں، تمہارے پاس دنیا کا صرف ظاہری علم ہے، وہ بھی تھوڑا سا، آخرت کا علم تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ ایک جگہ کہتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ آخرت کا علم تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کا بت کیا ہے؟ اس وقت کا بت یہ تعلیم ہے جو ہم کو سائنس سے متاثر کر رہی ہے۔ سائنس سے فائدہ اٹھانا کوئی منع نہیں کرتا، لیکن سائنس کو خدا نہ بنایا۔ سائنس کی تحقیقات کو قرآن کو پرکھیں، سائنس کی تحقیقات پر نعوذ باللہ نہیں، سائنس فلاں تحقیقات سب ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن قرآن ہمارا اصل، حدیث ہماری اصل ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے 1400 سال ہو گئے، قرآن ایک ہی ہے، اس کا کوئی نیا ورژن آیا کہ جی اب یہ نیا ورژن ہے؟ اس کی تعلیمات میں کوئی رد و بدل ہے؟ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگوں، اس کی کسی بات پہ شک نہ کرنا۔ دنیا کے ہر فلسفے، ہر تعلیم کے اندر شک ہے۔ کوئی کتنا قابل ہو، دوسرا آدمی، دوسرا ماہر اس کی تعلیمات پہ رد کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی معلومات پہ کوئی رد کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ تو پہلی ایک بنیاد، ہم وحی الہی، یہ جتنی کتابیں تھیں یہ وحی الہی تھی، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے، اس کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک اہم بات عرض کروں۔ یہ جو عجیب نظریات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، 2 بنیادی وجہ ہیں، آپ اس کو سمجھیں، 2 بنیادی وجہ، بہت اچھی طریقے سے سمجھیے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی وجہ یہ ہے ہدایت کی، اللہ کو پانے کی سچی طلب کی کمی۔ پھر عرض کرو، ہدایت کو حاصل کرنے کی، اللہ کو پانے کی سچی طلب ہمارے اندر نہیں، ورنہ ناممکن ہے اللہ کو پانے کی سچی طلب ہو، اس کو حق راستہ نہ ملے۔ جی اتنے فرقے ہیں، اتنے فلاں ہیں،
ارے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک ہی کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پنکھا لینے چلے جائیں، اصلی بھی ہے، نقلی بھی ہے، 1 نمبر بھی ہے، اوریجنل بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، لیکن آپ کو سچی طلب ہوتی ہے کہ مجھے صحیح چیز مل جائے، آپ اس سچی طلب کے ساتھ نکلتے ہیں، آپ کو وہ چیز مل جاتی۔ ہمارے اندر اللہ کو پانے کی سچی طلب ہے ہی نہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ میرے اللہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے حق مل جائے، مجھے حقیقت پتہ چل جائے، مجھے سچائی پتہ چل جائے، مجھے اللہ کی منشا پتہ چل جائے۔ ایک بات اس کی کمی، اور آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، آتش پرست تھے، بت پرست تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ طلب ہو گئی کہ یار صحیح مذہب پتہ چل جائے، کبھی کسی ہندو کے پاس، کبھی کسی یہودی کے پاس، کبھی فلاں کے پاس، پوچھتے پوچھتے بس طلب تھی کہ مجھے حق مل جائے۔ آخر اللہ نے پہنچا دیا محمد الرسول اللہ کے تک۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سلامتی کی راہیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی۔ ہدایت کی طلب سے بڑھ کر کوئی چیز، قیمتی چیز نہیں ہے دوستوں۔ ایک آدمی کو طلب ہو کیسی نماز میرے اللہ کو پسند ہے، اللہ آپ کے اوپر رہنمائی کریں گے، ایسے پڑھو ایسے پڑھو۔ ایک آدمی کو طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے مجھے پتہ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کریں گے۔ تو سچی طلب میں اضافہ ایک بات، اور قرآن میں اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں جن کے دلوں میں سچی طلب، جن کے اندر طلب کی کمی ہوتی ہے تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، گمراہی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے، اور اس وقت یونیورسٹی کے طلباء میں انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کا مرض کیا ہے؟ آپ لوگوں کا مرض یہ ہے کہ آپ کے دل میں دین کے متعلق کبھی کبھی کچھ وسوسے آتے ہیں، کوئی شبہات آتے ہیں، کوئی اشکالات آتے ہیں، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، لہٰذا مجھے طبیب کے پاس، علماء کے پاس جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بیماری ہو جائے، ہاتھ میں درد ہو جائے، آنکھ میں درد ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، یہ بیماری دور ہونی چاہیے، یہ بیماری میرے لیے خطرناک نہ بن جائے، تو ہم جو ہے تلاش میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے۔ ایک ڈاکٹر سے ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے سے مطمئن نہیں ہوتے، تیسرے کے پاس چلے جاتے، جب تک وہ بیماری ہے ہم اطمینان سے نہیں بیٹھتے۔ اور فرمایا دین کے متعلق شکوک آتے ہیں، شبہات آتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے بیماری، اور اگر سرسری سا کسی عالم سے پوچھ لیا، مطمئن نہیں ہوئے، تو بس ذہن میں یہ آ گیا کہ نہیں جی اس کا تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ ایک سے مطمئن نہیں ہوئے، دوسرے سے پوچھو، دوسرے سے مطمئن، تیسرے سے پوچھو۔ دو بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہدایت کی سچی طلب میں کمی ہوگی، ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے راستے۔ اور ہدایت کی سچی طلب کی نشانی کیا ہے؟ آدمی رو رو کے اللہ پاک سے ہدایت مانگے، سجدوں میں اللہ پاک سے ہدایت مانگے۔ قرآن میں جو ہدایت کی دعائیں آتی ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے۔ اے اللہ انسان۔ اچھا، اور دوسری بات، اگر کوئی بات ہے، کوئی وسوسہ ہے، تو پھر آدمی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ابھی میں عرض کروں گا تو آپ اس کو دیکھیے گا، یہ تو آپ کو انشاءاللہ کچھ وحی کے متعلق بات سمجھ میں آ گئی۔ وحی کیا ہے؟ وہ علم الہی ہے، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی ساری دنیا کے علوم ان میں شک ہو سکتا ہے، ان پہ رد کیا جا سکتا ہے۔ وہی اللہ کا علم ہے، اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں۔ دوسری بات کہ وحی الہی پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ عقل کی جہاں انتہا ہے وحی کی وہاں ابتدا ہے۔ عقل ہے کیا وحی کے سامنے؟ یعنی آپ دیکھیے اللہ کا علم اور ایک میری عقل، تو میں اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کا علم جاننا چاہتا ہوں، اس کی حکمتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میری عقل ہے کیا؟ اتنی سی تو ہے میری عقل۔
جو سونار ہوتے ہیں تو سونا تولنے کا بھی ایک ترازو ہوتا ہے، آپ اس میں پتھر تولنے لگ جائیں، سونا تولنے کا جو ترازو ہے آپ اس میں پتھر تولنے لگ جائیں تو یہ کہاں کا انصاف؟ تو بھائیوں عقل اس کا ایک دائرہ ہے، یہ ایک مخصوص دائرے میں کام کرتی ہے، اور اس کے آگے وحی شروع ہوتی ہے۔ وحی مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر دین کی ہر باتیں عقل میں نہیں آتی۔ ابھی کل پرسوں ہم نے موزے کے اوپر مسا پڑھا نہیں پڑھا؟ حضرت علی یہ کہتے تھے کہ لوگوں دین کی باتوں کو عقل سے مت پرکھو، ورنہ عقل یہ کہتی ہے کہ موزے پہ مسا نیچے ہونا چاہیے یا اوپر ہونا چاہیے؟ بتائیے کہاں ہونا چاہیے؟ گندا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وضو میں موزے پر مسا کریں نیچے سے تاکہ صاف ہو جائے، کرتے کہاں سے ہیں؟ اوپر سے۔ اب مجھے ثابت کر کے بتائیے عقل سے۔ بس اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، وہی جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے، ختم۔ ہمارا کام ایمان لانا۔ ایک بات میں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ صدیوں پہلے ایک شخص تھا، اور اس طرح کے نئے نئے فتنے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو عقل، تو اس نے یہ کہا مجھے یہ اسلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بہن سے نکاح کیوں حرام؟ اب آپ ثابت کر کے بتائیں۔ وہ یہ کہتا تھا ایک بہن جو ہے وہ تو انسان کے مزاج کو زیادہ سمجھتی ہے، اور بسا اوقات گھر کے اندر جو بہن ہوتی ہے وہ دوسری جس سے یہ شادی کر رہا ہے اس سے خوبصورت بھی ہوتی ہے، پھر کیا وجہ ہے انسان جو ہے بہن سے نکاح نہیں کرتا، باہر سے جو ہے نکاح کرا کے لے کے آتا ہے؟ اب کوئی عقل سے اس کا جواب دے سکتا سوائے اس کے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، وہی جانے اس کی حکمتیں۔ جو عقل کی بیماریوں میں لگتے ہیں تو بھائیوں بہت ساری چیزیں تو وہ بھی خلاف عقل کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے ماں سے نکاح، بہن سے نکاح؟ تو ہر چیز عقل بھائی، اتنی سی ہے عقل، آسمان زمین کے رب کے علم کو کون سمجھ سکتا ہے ان عقل کے ذریعے سے؟ اس لیے وہ ایمان میں نے آپ کو ایمان کی تعریف ہی کیا بتائی تھی؟ بتائیے ایمان کی کیا تعریف تھی؟ نبی کی کن باتوں کی تصدیق کرنا جو عقل سے ماورا ہیں، جو عقل سے ماورا باتیں ہیں انہی میں تو نبی کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وحی پر اعتماد دے دے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہے، زبان سے کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، لیکن کتاب پر ایمان نہیں رہا۔ اس ایمان کو بڑھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں راتوں رات معراج پہ گیا، 7 آسمان کی سیر مجھے کرائی گئی، یہ میں نے دیکھا، کافر بڑے خوش ہو گئے۔ آج تو محمد کو سب چھوڑ دیں گے، اس کے اپنے ماننے والے اس کو چھوڑ دیں گے۔ محمد نے آج ایسی عقل کے خلاف بات کہی ہے جو ممکن ہی نہیں ہے۔ دوڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ابو بکر یہ بتاؤ، ایک شخص یہ کہتا ہے ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا سواری پر، ایک رات میں، پھر اسی ایک رات میں سواری لائی گئی اور مجھے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پہ میں گیا اور اسی رات میں واپس آ گیا۔ ابو بکر ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا کہنے والا یہ بتاؤ کون ہے، یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ میں کہا کہنے والا وہی تمہارا ساتھی محمد ہے۔ ابو بکر نے کہا لئن کان قد قال لقد صدق، اگر کہنے والا محمد ہے تو پھر سچ ہے۔ تو ان کا نام پڑ گیا ابو بکر صدیق، سب سے بڑھ کر تصدیق کرنے والے۔ میرے بھائیوں ہمارا مسئلہ بڑا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، ایمان کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہی کمزور ہو گیا۔ کیوں کمزور ہو گیا؟ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، حدیثیں ہم نے پڑھی نہیں، سائنس سب ہم نے پڑھی ہے، سائنس کے کرش میں ہم نے دیکھے۔ قرآن جب پڑھا نہیں، قرآن پر ایمان ہے کمزور، تو قرآن کی برکتیں ہم پہ کھلی نہیں، تو ہم کہتے ہیں بس سائنس خدا ہے۔ اس لیے بھائیوں سب کچھ پڑھیے لیکن پہلے قرآن پڑھیے، سب کچھ پڑھیے لیکن اعتماد وحی کے اوپر ہو۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر
اس کے رسول و فرشتوں پر، اسی طرح اس کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے اپنے نبیوں پہ یہ کتابیں نازل کری ہیں، یہ سچی ہیں، اور اگر کوئی ان کی کسی ایک بات میں بھی شک کرے گا ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ کون کون سی کتابیں؟ ایک بات میں نے سوال کیا آپ سے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کہ یہ ساری کتابیں اپنے اپنے وقت میں آئیں، یہ اللہ کی کتابیں تھیں، یہ سچی ہیں۔ ایمان لانے کے کون کون سی کتابیں ہیں؟ بہت ساری کتابیں ہیں۔ تورات کس پہ اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور داؤد اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن کس کے اوپر اترا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئے تھے، حضرت شیس علیہ السلام پہ۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کروں، اچھا اگلی بات، کیا یہ کتابیں جتنی اللہ کی کتابیں تھیں آج ساری کی ساری کتابیں اپنی اصل شکل میں محفوظ ہیں؟ بتائیے، سوائے قرآن کے۔ یہ باتیں میں آگے وضاحت کروں گا۔ آج ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، غیر مسلم بھی اس بات کو مان رہے ہیں۔ اچھا ایک بات ہے، اللہ کا کلام اللہ صرف قرآن ہے، باقی کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں سمجھے میری بات؟ کلام اللہ، کلام جس کا اللہ پاک نے تلفظ کیا، کلام کیا، وہ صرف کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں کیا ہیں؟ وہ کتاب اللہ ہیں، کتاب اللہ ہیں، وہ اللہ کا کلام اللہ نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب نے یہ علمی بات کہہ دی تھی، ایسا نہ سمجھو نے ڈنڈورا پیٹ دیا، دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ اب تو یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہماری کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں، ہماری کتابیں کتاب اللہ ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہو تو مذاہب عالم کے سب سے بڑے عالم مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی تفسیر انگریزی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ ان کو جتنا سارے مذہب پہ عبور تھا کسی پہ نہیں تھا۔ انہوں نے بائبل کے ان حوالوں سے یہ بات کی ہے کہ اب تو دنیا بھی مانتی ہے کہ اصل جو کلام اللہ ہے وہ قرآنی ہے، باقی ساری کتابیں کتاب اللہ تھی۔ اور کل پرسوں میں نے بیان میں عرض کیا تھا نا، سن لیا آپ نے کہ 100 ماہرین بائبل کے جمع ہوئے اور وہ جمع ہو کے ریسرچ کر رہے تھے کہ بائبل میں اصل بائبل کتنی ہے۔ اس میں 20 دن کے تک سیمینار رہا، 20 دن کے بعد اٹھ کر وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل وصل کچھ بھی نہیں ہے، سب بعد میں اضافے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، آپ اس کا آرٹیکل بائبل پڑھیں، اس بائبل کے آرٹیکل کے اندر خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں لکھی گئی ہے، صدیوں بعد میں لکھی گئی ہے۔ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں جن کی وہ کتاب ہے، پڑھیے آپ آرٹیکل۔ اس لیے بھائیوں اللہ کے واسطے قدر کریں ہم اللہ کے کلام کی۔ دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس ایسا مذہب نہیں، ایسا نبی نہیں، ایسی کتاب نہیں، ایسا خوبصورت مذہب نہیں۔ ہم نے کتنا ظلم کیا۔ تو ساری کتابیں دیکھیے، کتابوں جتنی کتابیں ان میں یہ یہودیوں نے عدل تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اچھا کسی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا تھا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ۔ اللہ پاک نے پچھلی امتوں میں ان کے ذمے لگایا تھا تمہارا کام ہے اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، انہوں نے نادانی کی۔ اس کتاب کا اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کی حفاظت ہم کر کے دکھائیں گے۔ تورات کی حفاظت تم کرو، انجیل کی تم کرو، پتہ چلا نہیں کر پائے۔ اور قرآن کی اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں۔ خوش نصیب ہے وہ سینے اللہ نے جن سینوں کو اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کر۔ اس لیے بھائیوں سینوں کے اندر قرآن کو جمع کرو، بھائیوں سینے کے اندر قرآن کو جمع کرو۔ کب تک علم طرح سے ہم قرآن پڑھیں گے؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرو، حضور کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرو، اپنے سینوں کو قرآن و حدیث کی حفاظت کا ذریعہ بناؤ، نورانی ہو جائیں گے سینے۔
اچھا، قرآن کریم کے بارے میں ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اپنے نبی پر اتارا ہے جبرائیل کے واسطے سے. کتنے عرصے میں اترا ہے؟ کتنے عرصے میں اترا ہے؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اور ایسا اچھا، اس نے کیا کیا؟ ساری کتابوں کو لکیر پھیر دی کہ اب سب ختم، سارے فلسفے ختم، ساری کتابیں ختم، سارے دین ختم. اب یہ قرآن ناسخ ہے، اس نے ساتھ کو منسوخ کر دیا. قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا دستور العمل ہے. اس میں تحریف ہو سکتی ہے ساری، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. کسی کے مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے. کچھ سالوں پہلے یمن کے اندر قرآن کا ایک نسخہ ملا کسی چھت کے اوپر سے، جس کے بارے میں مشہور یہ ہوا کہ یہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. جس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ یہ حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. یہاں ایک عالم تھے، انہوں نے کہا یہ کہیں سازش نہ ہو. کیسے؟ کہ یوں ثابت کر دیں کہ دیکھو علی کا قرآن یہ تھا، باقی یہ قرآن جعلی ہے، اصل علی کا قرآن یہ تھا. تو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ایسا نہ ہو یہ ان کی سازش ہو. جو علی کو خدا مانتے ہیں، علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے سفر کر کے گئے یمن اور جا کے اس قرآن میں خاص طور سے انہوں نے ان آیتوں کو دیکھا. تو الحمدللہ وہ نسخہ تو صحیح تھا، بعینی ہی وہ نسخہ وہی تھا جو ہمارے یہاں کے چھپے ہوئے نسخے. ایسا اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے جو نسخے لکھوائے تھے اور پھر دنیا کے اندر ان کو پھیلایا تھا. آج بھی ترکی میں فلاں جگہ مختلف میوزیم کے اندر بعینی ہی وہ نسخے موجود ہیں، وہی نسخے موجود ہیں. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس کے کسی شوشے میں، اس کی کسی اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اچھا، اب ایک سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن 23 سال میں اترا، جبکہ قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا ہے یا نہیں؟ تو شب قدر تو 23 سال نہیں ہوتی، تو وہ تو ایک رات میں ہوتی ہے. تو اس کا جواب سن لیجئے. قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورے کا پورا بیک وقت شب قدر میں اتر گیا. لوح محفوظ سے کہاں آ گیا؟ پہلے آسمان پر، اور قرآن بیک وقت شب قدر میں آ گیا. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اترا. اگلا سوال، یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، پھر سورہ بقرہ آتی ہے، پھر آل عمران آتی ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر مائدہ ہے. تو جس ترتیب سے آج موجود ہے، کیا قرآن نازل بھی اسی ترتیب سے ہوا تھا؟ بتائیے. نہیں، قرآن نازل اس ترتیب سے نہیں ہوا تھا. پھر یہ ترتیب کس نے بنائی؟ یہ ترتیب بھی اللہ کے نبی نے بتائی. جب کوئی صورت آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو. تو یہ ترتیب کس کی بتائی ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی. البتہ ترتیب، نازل ہونے کی ترتیب مختلف ہے، کیونکہ وہ تربیت کے لیے نازل ہو رہا تھا. جیسے کوئی واقعہ ہوا، کوئی آیت آ گئی، کچھ بات سمجھانے کے لیے کوئی بات آ گئی. مکی زندگی میں ایمان کی ضرورت تھی تو ایمان کی آیتیں آ گئیں. مدنی زندگی میں احکام کی ضرورت تھی تو احکام کی آیتیں آ گئیں. تو ترتیب نزولی اور ہے، اور یہ ترتیب قرآن کی یہ دوسری ہے. قرآن کریم کے حقوق، قرآن کریم کے بھی حق ہیں. نمبر 1 قرآن سیکھنا، نمبر 2 قرآن پڑھنا، نمبر 3 قرآن سمجھنا، نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، نمبر 5 قرآن کا ادب کرنا، نمبر 6 قرآن کو پھیلانا. بولیے. قرآن سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، ادب کرنا اور پھیلانا. یہ جو باتیں ہیں میں دہرا دیتا ہوں. لوگوں کو دین میں شکوک شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی 2 وجہ کیا ہیں. دوسرا سوال، آسمانی
کتابیں کون کون سی کتابیں کس کس پیغمبر کے اوپر نازل ہوئیں. تیسرا سوال، کیا یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں؟ چوتھا سوال، قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور پانچواں سوال، قرآن کریم کتنے عرصے میں اترا؟ اور قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ جو لکھی ہوئی ترتیب ہے وہ نازل ہونے کی ترتیب بھی وہی تھی. اور آخری سوال، قرآن کے حقوق کیا ہے؟ اس کو دہرائیے. بہت غور سے میری بات سنیے. بعض اوقات جو باتیں میں آپ کو 5 منٹ میں بتا رہا ہوں نا، سالوں مطالعہ کیا ہے، سینکڑوں صفحات کا، 20 کتابوں کا، پھر اس کو اتنا سا چند سطروں کے اندر جمع کیا. جیسے اگلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سنیے گا اس کو. دیکھیے، ہم آج پڑھ رہے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر. تو کتابوں میں کون سا علم ہے؟ وحی ہے. تو تھوڑی سی بات ہو گئی وحی کی. پھر کتابوں کا ایک تعارف آ گیا کہ کتابیں کون سی ہیں. قرآن بھی ایک کتاب ہے، انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، اور بھی بہت ساری تھیں، اب ختم. یہ بات آ گئی. اب جو اللہ کا آخری پیغام، اللہ کی آخری وحی ہے، وہ صرف قرآن کی شکل میں. قرآن سمجھ میں آ گیا. اب آپ سمجھیے حدیث کیا ہے. جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے سروے کیا ہے. میں نے، ہمارے پاس پورے ملک سے علماء آتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ کو 25 سال آپ کی عمر ہے، 30 سال آپ کی عمر ہے، آپ نے اپنے مسجد کے ممبر سے کبھی تدوین حدیث کا بیان سنا؟ کہتے ہیں نہیں سنا. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے متعلق مسلمانوں کو شکوک میں ڈال دیتے ہیں کہ جی حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، اس کا کیا اعتبار؟ تو ہمیں حدیث بھی چونکہ وحی کی ایک قسم ہے، حدیث بھی وحی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی اپنے پاس سے کوئی بات بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. تو حدیث بھی وحی ہے. تو آج ہم یہ سمجھیں گے یہ حدیث کیا ہے. بہت غور سے سنیے گا، اور اس کو جس انداز سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس انداز سے سمجھ لیں، ساری زندگی انشاءاللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو کوئی یہ وسوسہ نہیں ڈال سکے گا کہ جی حضور کی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی. ایک بات آپ یہ سمجھیے، ایک بات تو میں نے اس دن بیان میں کی تھی، میں اس کو دہراتا نہیں، کہ ساری انسانیت کے لیے کون سی شخصیت آئیڈیل بن سکتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جس کی زندگی مستند ہو، جامع ہو، سب کے سامنے کھلی بھی ہو، عملی ہو. یہ کہا نا. اب ان 4 باتوں میں سے ایک بات اس دن میں نے وہاں نہیں بتائی تھی، آج آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات، بھائی اس کے پیچھے چلو جس کی بات مستند ہو. اور ایسی بات کس کی ہے؟ بولیے. صرف محمد الرسول اللہ. اب اس وقت اس دنیا میں کسی پیغمبر کی مستند باتیں موجود نہیں. مراد یہ ہے کہ ساری باتیں کسی پیغمبر کی کسی مذہب والے کے پاس. اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو میں آپ کو 5 باتیں بتاؤں گا. آپ ان 5 باتوں کو یہ 5 سطرے بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے کئی سال لگ گئے اس کو منظم کرنے میں، کئی سال لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کی حفاظت تمام طریقوں سے ہوئی ہے، تحریر سے، زبان سے، سینہ بسینہ، عمل سے، تبلیغ سے. بولیے. پہلے میری ایک بات سمجھے،
کسی بات کو محفوظ کرنے کے طریقے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 5 طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کو لکھ لیں، یا اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں، یا آپ اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، یا آپ اس کو پھیلانے لگ جائیں. یہی طریقے ہیں نا. الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت ان 5 تمام طریقوں سے ہوئی. بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت تمام طریقوں سے ہوئی ہے. تحریر سے، زبان سے، سینہ بسینہ یعنی حفظ. سینہ بسینہ کا مطلب جیسے ابھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو سینہ بسینہ یاد کر رہے ہیں نا، کتاب نہیں کھول رہے، میں کچھ بول رہا ہوں آپ یاد کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حفظ سے. تحریر سے، زبان سے، سینہ بسینہ، عمل سے، تبلیغ سے، تعلیم اور تبلیغ سے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک بات ہوئی. اگلی بات شروع سے ہوئی. ایسا نہیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا، 400 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. یہ سارے کام کب سے ہوئے؟ حضور کی زندگی سے ہی ہوئے. 2 باتیں. تیسری بات، اکیلا کسی ایک آدمی نے نہیں کیا، بڑی جماعت نے یہ کام کیا. حضور کے دور میں بہت سارے تھے جو حضور کی بات کو محفوظ کرتے تھے، اس کے بعد اور بڑھ گئے، اس کے بعد اور بڑھ گئے، اس کے بعد اور بڑھ گئے. 3 باتیں. چوتھی بات، درمیان میں کہیں انقطاع نہیں آیا کہ حضور کی باتوں کی حفاظت ہو رہی تھی، ایک دم بیچ میں سب جلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد کسی کو خیال آیا، جیسا کہ تورات کے ساتھ ہوا ہے، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. درمیان میں کہیں انقطاع نہیں ہوا. 5ویں بات، اور یہ سارے کام تحریر، زبان، حفظ بڑے معیاری طریقے سے ہو. کوئی سنا سکتا ہے؟ پہلے کوئی سنا سکتا ہے؟ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت، حدیثوں کی حفاظت تمام طریقوں سے ہوئی. تحریر سے، زبان سے، سینہ بسینہ، عمل سے، تعلیم اور تبلیغ سے. اور یہ کام کب سے ہوا؟ شروع سے ہوا. اور کس نے کیا؟ فرد نے نہیں کیا، بڑی جماعت نے کیا. اور درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہوا. اور 5واں بات، یہ سارے کام انتہائی معیاری طریقے پر. اس کو آپ دوہرا لیں. یہ میں آپ کو پتہ نہیں سینکڑوں صفحات کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو کسی کتاب میں یہ اس طریقے سے ملے گا نہیں. آپ دوہرائیے. آ جاؤ بیٹا، آپ دوہراؤ. آپ کے نئے ٹیچر اچھا جی، جلدی جلدی. نہیں ہو؟ آ جائیں. سنیں جی، صرف ساری دنیا کے اندر صرف محمد الرسول اللہ ہیں جن کی سیرت، جن کی باتیں، جن کی زندگی، جن کی حدیثیں سب طریقوں سے محفوظ ہوں، زبانی بھی، تحریری بھی، عمل سے، دعوت سے،
شروع سے ہو، درمیان میں کہیں ان میں انقطاع نہیں آیا ہو. اس کے علاوہ کیا حال ہے؟ بڑے بڑے مذاہب جن کو ماننے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں، ان کا حال یہ ہے بعض اوقات بانی کا نہیں پتا کہ یار اس کا اصل کون تھا. ہمارے گناہگار سے پوچھیں تمہارے اسلام کے بڑے کون ہیں تو سب کیا جواب دیں گے؟ محمد الرسول اللہ. آپ کو پتا ہے ہندو مذہب، اس میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا بانی کون ہے. میں آپ کو بڑی باتیں بتا رہا ہوں. وہ بیچارے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آخر شروع کس نے کیا تھا. اچھا، دوسری بات، کہیں تو بانی نہیں معلوم، کہیں بانی کا تو ان کو علم ہے لیکن اس بانی کے حالات سینکڑوں سال بعد لکھے جا رہے ہیں کہیں، اور پھر نقل کرنے والے ایک آدمی ہے. پورا مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک آدمی بتاتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا، ایک آدمی بس. اور کہیں زبانی صرف سینہ بسینہ ہے. بھئی یہ میں ابھی بتاؤں گا، یہ تمہاری تعلیمات کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ جی ہمارے یہاں سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے. زبانی ہے، تحریری نہیں. کہیں تحریر ہے، زبانی کچھ بھی نہیں. اور عمل، بہت سارے مذہب ہیں جن کی تعلیمات عملی ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے یار یہ کیسی فضول باتیں، ابھی میں بتاؤں گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، میں نے بتایا ہندو مذہب اس کا بانی نہیں پتا. تو جب بانی نہیں پتا تو بانی کی زندگی پتا ہوگی. ہمیں حضور کا پتا ہے، حضور کی زندگی کا بھی پتا ہے. آگے چلیے، تورات انسائکلوپیڈیا برٹانیکا آرٹیکل بائبل، آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد وجود میں آئی. میری بات سمجھیں؟ موجودہ تورات، جو اس وقت تورات موجود ہے، محققین اور انسائکلوپیڈیا، خود انگریز ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد پھر یہ لکھا جا رہا ہے. تو کتنا حق ہوگا؟ تیسری بات، ہماری حضور کی زندگی نقل کرنے والا ایک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، بدر میں، جنگ بدر میں حضور کے ساتھ کتنے تھے؟ احد میں کتنے تھے؟ فتح مکہ پہ کتنے تھے؟ حنین میں کتنے تھے؟ پھر یہ سارے حضور کے حالات نقل کرتے ہیں، بدر میں یہ ہوا، احد میں یہ ہوا، خندق میں یہ ہوا. اور ان مذہب والوں کا حال یہ ہے کہ پورے مذاہب کا بسا اوقات ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی کے اوپر بنیاد ہے. مثال کے طور پہ انجیل کی ابتدائی راویوں میں آپ کو صرف لوقا مرقش کا نام ملے گا. ہندو کی گیتا میں، جس کو وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، سری کرشن سے اس کو نقل کرنے والا ایک گاڑی بان اکیلا راوی ہے. پوری گیتا ہندوؤں کی، جتنے ہندو اس کے اوپر چل رہے ہیں، اچھا بھائی یہ جو گیتا ہے، یہ جو تمہاری تعلیمات ہیں، اس کا ناقل کون ہے؟ یہ کس نے بتائی؟ پیچھے جا کے ایک آدمی ملے گا. اور انجیل عیسائیوں کا اتنا بڑا مذہب، کتنے ممالک، ان میں آپ کو ملے گا لوقا کی انجیل، مرقش کی انجیل. ایک آدمی ملے گا، دو آدمی ملیں گے. تاؤمت ایک مذہب ہے. اچھا، یہ چین کے اندر ایک بہت بڑا فلسفی لاؤزے تاؤ تھا. یہ ہجرت کر کے جب جانے لگا تو سرحد پہ فوجی نے اس کو پکڑ لیا اور پہچان لیا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو. اچھا، میں تم کو جانے نہیں دوں گا، تم اپنی تعلیمات مجھے لکھ کے دو. ایک آدمی، ایک فوجی سے پھر وہ تعلیمات آگے گئیں. ایک فوجی سے. بھائی ایک بات کو نقل کرنے والے اتنے سارے ہوں اور ایک بات صرف ایک آدمی نقل کرے، فرق ہے. پورا تاؤمت اس کو نقل کرنے والا ایک آدمی. اچھا، پھر میں نے عرض کیا، پھر بہت سارے مذاہب ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان میں ان کی جو دین کی باتیں ہیں ایک طریقے سے ہیں. مثال کے طور پہ ہندو، ان کا جو وید ہوتا ہے
اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، اگرچہ کچھ تھوڑا بہت لکھ بھی دیتے ہیں. کہ ہندیات کے مشہور محقق ابو ریحان بیرونی کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب وہ بیرونی ہندوستان میں آیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے کچھ دن قبل ایک کشمیری پنڈت نے پہلی مرتبہ وید کو کتاب تحریر میں لکھا تھا. اس سے پہلے وید سارا کہاں تھا؟ سینہ بسینہ. ایک بات صرف سینہ بسینہ ہو، ایک لکھی بھی ہو، فرق ہے نا دونوں میں. تو وید صدیوں سالوں سینکڑوں سالوں کے بعد تحریر میں آ رہا ہے. بدھ مت، بدھ مت بہت بڑا مذہب ہے. ان کے رہنماؤں کا خود اس بات پر اتفاق ہے کہ گوتم بدھ نے کوئی تحریر لکھی بھی نہیں چھوڑی، بس اس کے شاگردوں نے اس کی باتوں کو اب مثال کے طور پر میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اگر یہ کتاب نہ ہو، صرف زبانی ہو، ایک کچھ نقل کرے گا، دوسرا کچھ نقل کرے گا، تیسرا کچھ نقل کرے گا. تو گوتم بدھ جو تھا اس کی جو باتیں تھیں کہیں لکھی بھی نہیں تھی، صرف وہ. پھر ایک بات میں نے آپ سے کہی کہ بہت سارے جو مذاہب ہیں ان میں تعلیم اور تبلیغ نہیں ہے. مثلا یہودیت تو خود ایک نسلی مذہب ہے، اس کے لیے انسانوں کے لیے کوئی عالمی پیغام ان کے پاس ہے ہی نہیں. عیسائی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو محدود اور قومی سطح کا سمجھتے ہیں. اور ہندو ایک محدود دھرم ہے جو اپنے دامن میں صرف ان ہندوؤں کو جگہ دے رہا ہے جو بائی برتھ جو ہے ہندو ہوں. اول تو کسی کو شامل نہیں کرتے، اور اگر کسی کو ہندو بنا لے تو اس کو نیچ ذات کے اندر رکھتے ہیں. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے نا، کسی قوم کا کسی مذہب کا کوئی آ جائے، اسلام کی پیغام عالمی ہے، تو جو عالمی پیغام ہوتا ہے تو اس کی حفاظت بھی اسی. پھر عملی پہلو بہت غور سے سنیے گا. جو دوسرے مذہب ہے نا ان کی تعلیمات اتنی عجیب ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. مثلا بعض مذاہب ایسے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آپ دیندار اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ دنیا سے دور بھاگ جائیں جنگلوں کے اندر، آپ جو ہے کھانا پینا آسائشیں سب چھوڑ دیں، تب آپ دیندار بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے. تو جب جن کی تعلیمات اتنی عجیب قسم کی ہوں گی تو عمل سے ان کے دین کی حفاظت تو مشکل ہے. اچھا، بعض مذہب ایسے ہیں، یہ جو جین مت ہے ان کے یہاں کسی ذی روح کو تکلیف پہنچانا بہت برا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، سر جھکا کے جھاڑو لے کے چلتے ہیں، کوئی چونٹی نہ آ جائے پیروں، کیونکہ ان کے مذہب کے اندر ان کی تعلیمات یہ ہیں. یہ مجوسی اور بعض مذہب یہ ہیں، کہتے ہیں انسان فطرتاً گناہگار ہے، لہذا مرنے کے بعد زمین گندی نہ ہو جائے وہ زمین میں دفناتے نہیں، وہ اس کو کہیں اونچی جگہ رکھ دیں گے کہ وہ اس کو پرندے کھا جائیں. اب یہ دیکھیں کیسی تعلیمات. جب تعلیمات ایسے فضول قسم کی ہوں گی تو کون اس کو اپنائے گا اور وہ محفوظ کیسے رہ سکتی ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی تفصیلی تھا، میں اس میں سے آپ کو ذرہ بھی نہیں بتا سکا. اگر یہ تو میں نے صرف ان مذہبوں کا، ورنہ حضور کی تعلیمات تحریر صحابہ کے دور سے ہی تحریر ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ صحیفہ ابن حمام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کا صحیفہ کچھ سالوں پہلے وہ دریافت ہوا، اور اس کو جب دیکھا گیا اس کی حدیثوں کو بخاری کی حدیثوں سے میچ کیا گیا تو بالکل وہی حدیثیں تھیں، ایک جیسی. اور یہ جو کہتے تھے حضور کی حدیثیں بعد میں لکھی گئی، ان کی زبانیں بند ہو گئے. آج کل دریافت ہو جاتی ہیں نا چیزیں، وہ پورا حدیث کا صحیفہ ایک دریافت ہوا، اس کی حدیثوں کو میچ کیا گیا بخاری مسلم کی حدیثوں سے، تو بالکل وہی حدیث. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضور کی حدیثوں کو صحابہ زبانی یاد کرتے ہیں. بلکہ آج تو یہ بچے بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، الحمدللہ یہاں گلستان جوہر میں مدرسہ ہے جہاں امام صاحب پڑھاتے رہے، ابن عباس مدرسہ ہے، وہاں پوری بچوں کو حدیثیں حفظ کراتے ہیں، ہزاروں، 4000 حدیثیں، 4000 حدیثیں. آج 1400 سال کمپیوٹر کے زمانے کا بچہ یاد کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے صحابہ نہیں یاد کر سکتے؟ آج آپ چلے جائیں وہ بچے ملیں گے ان کو پوری بخاری یاد. آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ ایسے جن کو بخاری یاد ہو، پوری اتنی موٹی کتاب، ہمیں پورا سال لگتا ہے پڑھانے میں بخاری،
ہزاروں حدیثیں پوری یاد. بھائی آج یہ حال ہے تو صحابہ نے اس کو کیسے یاد کیا؟ تو وہ تو دیوانے تھے, وہ تو حضور پہ جان چھڑکتے تھے. ان کے پاس, اچھا آج کے دور میں تو بہت سارے علوم ہیں, ان کے پاس تو علم بھی بس یہی تھا, یکسوئی تھی, ایک ہی چیز ہے, یہی سارا علم ہے, اسی سے زندگی بنتی ہے. ان کے پاس ABCD والا علم, سائنسی علم تھوڑی تھا بھائی, یہ علم تھا, وہ یاد کرتے تھے. اور ان کے حافظوں کا حال کیا تھا؟ ان کے حافظوں کا حال ایسا عجیب تھا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے, ایک شاعر آیا اور ایک نشست میں اس نے 70 اشعار پڑھے. شاعر چلا گیا, اس کے بعد مجمع والے بحث کرنے لگے وہ والا شعر کیسے پڑھا تھا, اس کا مصرع کیسے تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ شعر سنا دیا. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہو تو پورا قصیدہ سنا دو. انہوں نے ایک مرتبہ سنا ہوا پورا قصیدہ 70 کے 70 اشعار ایک مرتبہ میں سنا دی. جن کے حافظے ایسے ہوں گے وہ حضور کی حدیثوں کو کیسے حفظ کرتے ہوں گے. اسی طریقے سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں, تو کسی کو شک ہوا یہ اپنی طرف سے تو نہیں کرتے, گڑبڑ تو نہیں کرتے, تو ان کے حافظے کا امتحان لکھنا چاہتے. تو مروان نے کیا کیا, اس کا ایک سیکرٹری تھا ابو زازا. ایک دن مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایسا لگتا تھا کہ اس کو بھی کچھ شک تھا, یہ زبانی سارے سناتے ہیں. تو کیا کیا, مروان نے اپنے سیکرٹری کو پردے کے پیچھے چھپا دیا, کاغذ دے دیا, قلم دے دیا. جب ابو ہریرہ آ گئے تو مروان کہنے لگا بھائی ابو ہریرہ کچھ حدیثیں بیان کریں. ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بیان کرو. ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے, پردے کے پیچھے میری باتیں کوئی لکھ رہا ہے. وہ لکھتا رہا. مروان اچھا فلاں حدیث بھی تو بتائیے, اچھا فلاں حدیث بھی تو بتائیے. مروان چھیڑ چھاڑ کرتا رہا, ابو ہریرہ حدیث سناتے رہے. اس کے بعد ابو ہریرہ چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا, کافی عرصے کے بعد اس نے وہ محفوظ کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ ان کو 1 سال کے بعد ابو ہریرہ آئے. ان سے کہا وہ جو پرانی حدیثیں تھی ذرا دوبارہ سنائیں. اور پیچھے جو سیکرٹری تھا اس کو کہا دیکھتے جانا کوئی کیا کرتے ہیں. تو ادھر ابو ہریرہ وہی جو 1 سال پہلے حدیثیں سنا کے گئے تھے وہی حدیثیں سنا رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ وہی ہے یا نہیں ہے. الفاظ ہیں فَتَرَكَ سَنَةً ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ وَأَجْلَسَنِي وَرَاءَ السِّتْرِ فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ وَأَنَا أَنظُرُ فِي الْكُتُبِ فَمَا زَادَ وَلَا نَقَصَ. اللہ کی قسم ایک حرف میں اضافہ نہیں کیا, ایک حرف میں کمی نہیں. ایسے حافظے تھے. اچھا پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی حدیثوں کو عمل سے بھی یاد. آپ لوگوں کو میں نے جن لوگوں کو یہ یاد کرائے اسماء حسنہ, تو جن بچوں نے اس کو مانگنا شروع کر دیا ان کو یاد ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا, کیونکہ عمل میں آ گیا. تو صحابہ ہماری طرح کے تھوڑی تھے کہ معلومات جمع کرتے تھے عمل نہیں کرتے, جو سنا عمل کیا, جو سنا عمل کیا, یاد ہو جاتا. اور تیسری ایک بات اور سمجھیے کہ حضور کی جو حدیثیں ہیں اس میں بہت ساری حدیثیں واقعات ہیں. واقعات کوئی بھولتا ہے؟ اب عبداللہ سے پوچھیں بھائی جو تمہاری شادی کا دن تھا بتاؤ صبح کیا ہوا تھا, دوپہر کیا ہوا تھا, میرے خیال میں اس کو مشکل ہوگا, یاد نہیں آئے گا. واقعات کوئی بھولتا ہے؟ واقعات نہیں بھولتا آدمی. تو حضور کے واقعات کیسے بھولے جا سکتے ہیں؟ بدر کا واقعہ, احد کا واقعہ, ہجرت کا واقعہ, فتح مکہ کا واقعہ, واقعات تو بھولتا نہیں ہے انسان. تو حضور کی جو بہت ساری حدیثیں ہیں وہ تو واقعات ہیں, وہ اس لیے ان میں بھولنے کا امکان نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو میری حدیث اگر تم نے غلط سنائی تو پھر جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اس وعید کی وجہ سے صحابہ ڈرتے بھی بہت تھے کہ ذرا بھی حضور کی حدیث میں کمی بیشی نہ ہو جائے. تو یہ بات بھی سبب بنی بہت زیادہ حفاظت کا, یہ بات بھی سبب. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی میری باتوں کو آگے پہنچاؤ, آگے پہنچاؤ. جس طرح آپ نے دیکھا ہمارا بچہ قرآن یاد کرتا ہے نا, شروع کے دور میں اس طریقے سے حدیثیں یاد ہوتی تھی, ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. تو پھر اس وجہ سے تو بھائی سینہ بسینہ بھی ہیں, لکھی بھی موجود ہیں, عمل سے بھی محفوظ ہیں, حافظوں بھی محفوظ ہیں, تعلیم بھی ہو رہی ہے, تبلیغ بھی ہو رہی ہے.
مسجدوں کے اندر حلقے لگتے تھے، گھروں کے اندر حلقے لگتے تھے، ساری ساری رات حدیث کے، اتنے بڑا مائک نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا، ایک محدث ایک حدیث بیان کرتا، دور ایک آدمی کھڑا ہوا ہوتا تھا، وہ وہاں پہ وہ حدیث کو بیان کرتا، پھر دور ایک آدمی کھڑا ہوا ہوتا تھا، وہ وہاں وہ حدیث کو بیان کرتا۔ تو اللہ کے نبی کی باتیں ہر طریقے سے محفوظ ہوئی ہیں۔ تو آپ نے آج یہ سبق اہم تھا، آپ نے یہ پڑھ لیا وحی کیا ہے، آپ نے پڑھ لیا کتابیں کیا ہیں، ان کی حقیقتیں کیا ہیں، آپ نے یہ پڑھ لیا قرآن کیا ہے، اب آپ نے یہ پڑھ لیا حدیث کیا ہے، اور آج آپ یہ بھی پڑھ لیجئے فقہ کیا ہے، یہ بھی پڑھ لیجئے کہ فقہ کیا ہے۔ میرے بیان سنا تھا کسی نے اس دن، تو مجھے دہرانا نہیں پڑتا، رمضان میں کیا نا میں نے، یہ بہت اہم ہے، آپ یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا میں سب سے دہرواؤں گا، دیکھیے آسان سی بات، میرے ساتھ یہ جملہ بولیے گا، فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام نہیں ہے، بولیے۔ فقہ جیسے میں نے ابھی مثال دی، سائنسدان چیزوں کو پیدا کرتا ہے یا چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے؟ بس تو فقہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر قرآن حدیث میں جو مسائل چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ وہ شریعت دان کو کہتے ہیں، شریعت ساز کو نہیں کہتے۔ بس یہ دو جملے یاد کر لیں، مسئلہ حل۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے ماہر کو، اس کو نہیں کہتے جو شریعتیں گھڑتا ہے، یہ سمجھ گئے؟ اچھا، اس کے بعد نا آپ یہ سمجھیے اس کو ایک مثال سے، یہ جملہ سمجھ لیا، ایک ملک کا آئین ہوتا ہے، ایک ملک کا کیا ہوتا ہے؟ آئین ہوتا ہے، ایسے ایک اسلام کا آئین ہے جو کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ سمجھ گئے؟ آگے آئیے، اس کے بعد ہر صوبے، ملک کے ہر صوبے میں ایک کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس۔ وہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ قانون دان ہوتا ہے یا قانون ساز؟ یعنی وہ قانون خود بناتا ہے یا وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ بتاتا ہے؟ وہ قانون دان ہوتا ہے، قانون ساز نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ بولیے رحمہ اللہ، بولیے، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بھی شریعت دان ہے، شریعت ساز نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں غور کر کے ہمیں مسئلے بتاتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں بتاتے۔ تیسری بات، چیف جسٹس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی مقدمہ آتا ہے، چیف جسٹس آئین میں غور کرتا ہے اور غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ دیتا ہے، اس کی مہارت کی وجہ سے اس فیصلے کو لکھ لیتے ہیں پی ایل ڈی بک میں۔ کس میں لکھ لیتے ہیں؟ پی ایل ڈی بک میں۔ اسی طریقے سے ائمہ اکرام کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا ہے، یہ قرآن حدیث میں غور کرتے ہیں، مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اس کو لکھ لیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ فقہ کی کتاب فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، غلط ہے، اصل تو قرآن حدیث ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی یہ کہنا غلط ہے، کوئی آدمی کہے میں آئین کو مانتا ہوں، بس میں چیف جسٹس کو نہیں مانتا، چیف جسٹس کی تشریحات کو نہیں مانتا، میں پی ایل ڈی بک کو نہیں مانتا، میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ آئین کو مانتا ہوں۔ جیسے یہ غلط، تو اس طریقے سے یہ کہنا بھی غلط کہ میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں، میں ان اماموں کو نہیں مانتا، میں ان کی فقہ کو نہیں مانتا۔ میری بات سمجھ گئے؟ ورنہ پھر آپ یہ بھی بولیں، یہ سمجھ گئے؟ اگلی بات، جس طریقے سے ایک بات رہ گئی، یہ جو چیف جسٹس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ چونکہ زیادہ ماہر ہوتا ہے، تو ماتحت عدالتوں میں جب اس جیسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ریفرنس کے طور پہ کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ اس چیف جسٹس کا۔ ایسے ہی آج کے مفتی حضرات وہ اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے امام ابو حنیفہ تھے، تو اب جو ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے تو ہم کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ ریفرنس کے طور پہ فقہ کی کتابوں میں کہ امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کا یہ جواب دیا تھا۔ یہ سمجھے؟ آخری بات، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ایک وکیل کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا وکیل
کچھ کہہ رہا ہے، اس نے بھی قانون کی کتاب پڑھی ہے، اس نے بھی قانون کی کتاب پڑھی ہے. ایک جج کچھ فیصلہ کر رہا ہے اور دوسری عدالت اسی مجرم کو بری قرار دے رہی ہے، ایک مجرم کو پکڑ رہے. تو کوئی سوال کرے، قانون کی کتاب ایک ہے، فیصلہ بھی ایک ہونا چاہیے تھا. جیسے یہ سوال غلط ہے، ایسے یہ سوال بھی غلط ہے. قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، پھر یہ فقہ چار کیسے ہو گئے؟ میری بات سمجھیں؟ او بھائی، میں ایک بات کروں، آپ اٹھ کے ابھی میں ایک بات کروں، آپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، نہیں نہیں ان کا یہ مطلب تھوڑی تھا. دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ ایسا ہو جاتا ہے نا. جس کی میں ایک مثال دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے یوں کہا کہ الا لا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، دیکھو جلدی سے بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے اور عصر کی نماز تم بنی قریظہ جا کے پڑھنا. اب صحابہ جا رہے تھے راستے میں عصر کا وقت نکلنے لگا. اب حضور کی حدیث ایک ہے، رائے دو ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دینا، ہم جلدی سے نماز پڑھیں گے پھر ہم پہنچ جائیں گے. دوسروں نے کہا نہیں، حضور کی بات کا مطلب یہ تھا نماز قضا ہو نماز قضا کر دینا، لیکن تم پہلے وہاں پہنچ. اب دیکھیں حدیث ایک ہی تھی نا، رائے کتنی ہو گئی؟ مختلف ہو گئی. ایسا تو ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے. پھر حضور کی حدیثیں کچھ پہلے زمانے کی تھی، کچھ بعد کے زمانے کی تھی. پھر کوئی حدیث ایک، مثلا امام ابو حنیفہ نے یہ والی حدیث لے لی، انہوں نے دوسری حدیث لے لی. تو ان لوگوں نے مذہب بنائے نہیں ہیں، وہ تو حضور کی حدیثیں مختلف تھی، تو انہوں نے اس میں غور کیا، جس کو جو بات سمجھ میں آئی اس نے وہ بتا دی. یہ تو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ممکن نہیں ہے نا، جن چیزوں پہ ہو سکتا تھا، جن چیزوں پہ اجماع کیا، اور بعض ممکن نہیں ہے. دو طرح کی حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں موجود ہیں. اور اصل میں ایک حدیث، یعنی یہ جو مجتہد ہوتے ہیں یہ سارے قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے قرآن کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، پھر حضور کی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا. ایسا ممکن ہی نہیں. خود حضور کے زمانے میں، مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور نے یمن بھیج دیا، حضرت علی کو کوفہ بھیج دیا. اب ان کو نئے مسئلے آئے تو اختلاف تو ہوگا. ان اماموں نے اختلاف کم کیے، بڑھائے نہیں ہیں. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا جتنے صحابہ جس علاقے میں ہوتے تھے اس علاقے والے انہی صحابہ کی تقلید کرتے تھے. تو کتنے سارے مذہب تھے. ان اماموں نے تو کم کرتے ہوئے صرف 4 کر دیا. انہوں نے بڑھائے نہیں ہیں، انہوں نے کم کیے ہیں. اگر آپ حدیثیں اور صحابہ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینے کے اندر ایک صحابی کوئی نیا مسئلہ آ جاتا، وہ کوئی فتویٰ دیتے، ان کو وہی بات سمجھ میں آتی. بس یہ اللہ پاک کی ایک حکمت تھی. اچھا، اب یہ میں جلدی سے دہراتا ہوں، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ اظہار مسائل کو، نہ کہ ایجاد مسائل کو. ایک بات پھر میں نے کہا، آپ کو مثال دی، جیسے ایک ملک کا آئین ہوتا ہے تو دوسری طرف اسلام کا آئین کیا ہے؟ قرآن حدیث. ملک کے آئین کا ماہر کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس. تو اسلام کے آئین کا ماہر کون ہے؟ یہ 4 ائمہ اکرام. ملک کا آئین کا ماہر چیف جسٹس کیا کرتا ہے؟ کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو کہاں لکھ لیتا ہے؟ PLD بک میں. ان حضرات کے فیصلے کہاں لکھے جاتے تھے؟ فقہ کی کتابوں میں. پھر ماتحت عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ ریفرنس کے طور پہ آئین کا حوالہ نہیں دیتی، چیف جسٹس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں. تو مفتی حضرات بھی قرآن حدیث کا نہیں، کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ فقہ کا حوالہ دیتے ہیں. وہ فقہ قرآنی تو ہے، حدیثی تو ہے. سمجھ گئے؟ پھر کیا ہوتا ہے، ایک ہی ماتحت، بعض اوقات ایک عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے، دوسری عدالت الگ فیصلہ دیتی ہے، حالانکہ آئین ایک ہے. وہ کیا ہوتا ہے، سمجھ کا اختلاف ہو جاتا ہے. نہیں اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی اس کا یہ مطلب ہے. ایسے ہی قرآن حدیث کے اندر بھی مختلف حدیثیں تھیں. اصل میں یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اثر الحدیث فی اختلاف الفقہاء. بہت ساری کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں کہ فقہا کا اختلاف ہوا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اصل میں حدیثوں میں اختلاف ہے، اس وجہ سے اختلاف ناگزیر ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو آپ دہرا لیں جلدی سے، بس دہرانے کے بعد
احمد. اور بھی دوڑنا، آپ بھی دوڑنا، آپ سب سے دوڑوائیں. آ جائیے، ہو گیا. دیکھیں جی، عقائد میں آج کا یہ سبق تھا. آپ نے وحی کو سمجھا، آپ نے آسمانی کتابوں کی حیثیتوں کو سمجھا، آپ نے قرآن کی حیثیت کو سمجھا، اور آپ نے حدیث اور حدیث کی حجیت اور حدیث کا معیاری ہونا یہ سمجھا. اور اس کے بعد فقہ، یہ کیا قرآن حدیث کے مخالف کوئی چیز ہے؟ یہ قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہے، اور قرآن حدیث ہی ہے. اس کی گہری باتیں ہیں جس تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی ہے. میں نے اس دن بیان میں کیا تھا، ابھی وقت نہیں ہے وہ میں نہیں عرض کرتا. اس کی میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ حضرت ابن بخاری شریف میں روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ وہ ان عورتوں پہ لعنت کرتے تھے جو اپنے فیشن کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کراتی ہیں، اپنے چہرے کے بالوں کو اکھڑواتی ہیں، بھویں بنواتی ہیں. ایک خاتون آئی ام یعقوب، اور وہ آ کے کہنے لگی، وہ خاتون کہنے لگی، میں نے سنا ہے آپ ایسے لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں. ابن مسعود نے فرمایا، جن پہ اللہ کا رسول لعنت کرتا ہو، اللہ کی کتاب لعنت کرتی ہو، میں کیوں نہ کروں؟ وہ یعنی آپ دیکھیے اچھے وقتوں کے اندر ایک مسلمان جو عمل کبھی کمزور ہوتا تھا اس کا علم کتنا ہوتا تھا. وہ کہنے لگی، میں نے تو 2 گتوں کے درمیان 30 کے پارے پورے پڑھے ہیں، مجھے تو یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی نظر آئی. اس کو پورے قرآن کا علم تھا. انہوں نے کہا کہ لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تم واقعی اس کو پڑھتی، پڑھنے کا حق ادا کرتی، اور تمہارے اندر اتنی سمجھ ہوتی تو تم کو یہ بات بھی مل جاتی. پھر انہوں نے کہا، دیکھو کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے ان سے بچو. کہا پڑھی ہے. اور پھر کہا، پھر حضور نے کہا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمستوصلات، اللہ کی لعنت ہو ایسی ایسی عورتوں پر. تو یہ حضور ہی تو کہہ رہے ہیں. تو جو حضور نے کہا وہ قرآن نے کہا، تو پھر یہ قرآن کی بات ہو گئی. وہ عورت کہنے لگے، ایسی قصہ ہے، کہنے لگی تمہاری بیوی بھی تو کرتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کہ جب مولوی کی بات پسند نہیں آتی تو پھر کردار کشی پہ شروع ہو جاتا، تم بھی تو ایسے. انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ. گھر گئی، دیکھ کے آئی. یہ بخاری کی روایت ہے. گھر گئی، دیکھ کے آئی، دیکھا غلط ہے. فرمایا اگر میری بیوی ایسی حرکت کرتی پھر میرے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی.
میری بیوی ایسی حرکت کرتی شریعت کے خلاف، پھر میری بیوی بن کے رہ نہیں سکتی تھی، ابن مسعود کی بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ تو دیکھیے ایک ہی بات تھی، اس نے بھی قرآن پڑھا، اس کو سمجھ نہیں آئی، ابن مسعود نے گہرائی میں جا کے دیکھا، ان کو سمجھ میں آ گئی۔ ایسی اس کی ایک مثال اور میں نے اس دن مثال دی، مشہور مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس چھوٹے سے تھے، جب بڑے بڑے صحابہ کا مشورہ ہوتا تھا ان کو بلاتے تھے، تو بعض کو اعتراض ہوا یہ چھوٹے بچے کو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اچھا تو میں ان کو دکھاتا ہوں کہ اس بچے کو کیوں بلاتا ہوں، اس بچے کی حیثیت کیا ہے۔ ایک دن حضرت ایسی مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اچھا بھائی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے، نصرت آ جائے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، اے نبی آپ تسبیح پڑھیے، استغفار کیجیے۔ تو سب نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ جب فتوحات ہو جائیں تو انسان کو شکرانے کے طور پہ سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن رضی اللہ نے ابن عباس سے کہا ہاں ابن عباس تمہاری کیا رائے؟ کہا میری یہ رائے نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روانگی کا وقت قریب آ گیا، آپ کا جو مشن سونپا گیا تھا آپ کو اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ یہ لوگوں کی ہدایت تھی، جوق در جوق فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اب آپ روانگی پکڑیے، لہٰذا زندگی کے آخری لمحات میں دو کام کرنے چاہیے، تسبیح پڑھیے اور استغفر اللہ کی کثرت کیجیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے کہا دیکھا قرآن کی ایک ہی آیت ہے، ایک آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سک رہا، ایک آدمی پہنچ رہا ہے، میری بات سمجھیے؟ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ تو ائمہ کو اللہ پاک نے یہ اتنے بڑے دماغ تھے، آپ پڑھیں تو صحیح ان کو، یہ امت کے اتنے عالی دماغ تھے کہ ان جیسا علم، ان جیسا تقوی، ان جیسی ذہانت، ان جیسی سمجھ بوجھ وہ لوگوں کے پاس نہیں تھی، بعض اور بھی تھے، لیکن اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ ان کا مذہب چل پڑا، باقیوں کا نہیں چل پڑا۔ وہ دیکھیں نا، بعضوں کو شاگرد اچھے مل جاتے ہیں، وہ ان کا علم آگے پہنچا دیتے ہیں، اور بعض استاد بڑے قابل ہوتے ہیں، ان کو اچھے شاگرد نہیں ملتے تو ان کا فلسفہ، ان کی باتیں آگے چل نہیں پاتی۔ ان چاروں کے شاگرد ایسے مل گئے تو ان کی باتیں آگے چل پڑیں۔ عبادات میں آج آسان ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا، یہ کالم کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے نماز۔ ہر مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے نمازیں ہیں کتنی، اور ان نمازوں کے حکم کیا ہیں، ان نمازوں کی تعداد کیا ہے، ان نمازوں کے اوقات کیا ہیں، ان نمازوں کا طریقہ کیا ہے، یہ کالم کے اندر لکھا ہے۔ مثلا کچھ نمازیں فرض ہیں، آپ سب کو پتا ہے کون کون سی فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا ان کا حکم کیا ہے، فرض ہے، ان کا وقت کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے، ان کی تعداد کیا ہے پتا ہے آپ کو۔ فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4 نہیں 2، فرض بول رہا ہوں، فرض بول رہا ہوں۔ ظہر کی کتنی رکھتے فرض ہیں؟ 4۔ اچھا ان کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے، فجر زور سے پڑھی جائے گی، ظہر آہستہ پڑھی جائے گی، عصر آہستہ پڑھی جائے گی۔ آگے چلیے، کچھ نمازیں ہیں واجب، وتر کی نماز اور عید کی نماز، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہیں، ان کا وقت کیا ہے، ان کی رکھتے کیا ہیں، ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے آپ کو پتا ہے۔ وتر عام رمضانوں کے اندر، رمضان کے علاوہ آہستہ، رمضانوں میں زور سے جماعت کے ساتھ۔ اچھا کچھ نمازیں ہیں سنت مؤکدہ، آپ کو پتا ہے فجر سے پہلے کتنی، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد کتنی، عصر سے پہلے، سنت مؤکدہ ہے نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے، صحیح ہے۔ پھر کچھ نمازیں ہیں سنت غیر مؤکدہ، آپ کو پتا ہے فجر سے پہلے کتنی، نہیں ہے، ظہر سے پہلے نہیں ہے، عصر کے پہلے 4 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ نوافل ہیں، کچھ کیا ہیں، ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے نوافل کا بھی، اور دیکھیے نوافل چھوڑنے کے نہیں ہوتے، حدیث میں آتا ہے بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے وہ میرا مقرب بنتا رہتا ہے، پھر جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، جس چیز سے پناہ مانگتا، لہذا جو کثرت سے نفلیں پڑھتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اشراق کب پڑھتے ہیں؟ اشراق سورج نکلنے کے بعد۔ چاش کب پڑھتے ہیں؟ ہاں تھوڑی سورج خوب اونچا ہو جائے، دھوپ تیز ہو جائے۔ پھر سنن زوال، زوال کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اوابین کب پڑھتے ہیں؟ مغرب کے بعد۔ تحیت المسجد کب پڑھتے ہیں؟
جیسے ہی باہر سے مسجد میں آئیں تو فوراً 2 رکعت پڑھتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیت المسجد. تحیت الوضو کب پڑھتے ہیں؟ وضو کے بعد. استخارے کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب انسان کو کسی معاملے میں اللہ سے رہنمائی لینی ہو. استسقاء کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب بارش نہیں ہو رہی ہو تو. اور کسوف کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج گرہن ہو جائے. اور خسوف کی نماز جب چاند گرہن ہو جائے. یہ نمازیں ہیں. نماز میں اتنا لے لیجئے. معاملات میں مسلمانوں کے حقوق آپ نے کس کے حق پڑھے؟ علماء کے حق پڑھے، مشائخ کے حق پڑھے، والدین کے حق پڑھے، اولاد کے حق پڑھے، بیوی کے حق پڑھے، شوہر کے. آج عام مسلمانوں کے حقوق. مسلمان کی غلطی کو معاف کرنا. اگر مسلمان غمزدہ ہو تو خود بھی غمزدہ ہو جانا، اس کے عیب کو چھپانا. اگر وہ کوئی معذرت کرے تو اس کو قبول کرنا. اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو پریشانی ہو تو اس کو دور کرنا. ہمیشہ مسلمان کی بھلائی چاہنا، اس کی حفاظت کرنا، مسلمان سے محبت کرنا، اس کے ذمے کی رعایت کرنا. اگر بیمار ہو عیادت کرنا، مر جائے تو جنازے میں شریک ہونا. اگر وہ دعوت کرے تو قبول کرنا، ہدیہ دے تو قبول کرنا. اگر کوئی احسان کرے تو اس کا اچھا بدلہ دینا. اس کے گھر والوں اہل و عیال کی حفاظت کرنا. اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد کرنا. اس کو کوئی حاجت ہو تو پوری کرنا. کوئی درخواست دے تو توجہ سے اس کو سننا. کوئی سفارش کرے تو قبول کرنا اس کو. اور اس کو نا امید نہ کرنا. چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. اگر کوئی اس کی گمشدہ چیز ہو تو اس کو پہنچا دینا. سلام کرے تو جواب دینا. نرمی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا. اس کے ساتھ احسان کرنا. اگر وہ تمہارے بھروسے پر قسم کھا کے بیٹھ جائے تو اس کی قسم کو پورا کر دینا. اگر کوئی اس پہ ظلم کرے تو اس کی مدد کرنا، اس سے محبت کرنا، دشمنی نہ کرنا، اس کی بے عزتی نہ کرنا. جو بات اپنے لیے پسند ہو وہ اس کے لیے پسند کرنا. ملاقات کے وقت سلام کرنا، مصافحہ کرنا، مسلمان سے بدگمانی نہ کرنا، حسد کینہ نہ کرنا. جس قدر ممکن ہو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا. مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دینا، اس کی غیبت نہ کرنا. مسلمانوں کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچانا، نہ ان کی جان کی نہ عزت کی. اگر سواری پہ سوار نہ ہو سکے، کوئی بوجھ نہ اٹھا سکے تو اس کو سہارا دینا. اس کو اٹھا کر اس کی جگہ، اس مسلمان کہیں بیٹھا ہوا ہو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ نہ بیٹھنا. تیسرے کو تنہا چھوڑ کر 2 آدمیوں کا الگ سے بات نہ کرنا. 3 آدمی ہیں، 2 آدمی الگ سے بات کرنے لگے. یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں. تو یہ آپ یاد کر لیجئے گا. اخلاق، آپ نے کیا پڑھا اخلاق میں؟ اخلاق میں کیا پڑھا آپ نے؟ اخلاق کی اہمیت پڑھی. اخلاق کے 7 اصول پڑھے. کس نے دعا میں مانگنا شروع کیا؟ اے اللہ مجھے سب کا خیر خواہ بنا دے. اے اللہ میرے اندر احسان کی کیفیت پیدا کر دے. اے اللہ مجھے ایسا دل دے دے کہ میں جو اپنے لیے پسند کروں مسلمان کے لیے پسند کروں. اے اللہ مجھے نرمی دے دے، شفقت دے دے. نہیں مانگا. بھائی مانگیں گے تو پیدا ہوگا نا، نہیں مانگیں گے تو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. آج پھر اخلاق کے درجات آپ نے پڑھے. نیچا درجہ کون سا ہے؟ اس سے اوپر، اس سے اوپر. آج آپ یہ پڑھیں اخلاق کیا ہیں. اخلاق میں ایک اخلاق توبہ ہے. توبہ پہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے. کچھ بیان آپ نے سن بھی لیا تھا جمعے کے دن. توبہ کیا ہے؟ توبہ انسان، توبہ میں چیزیں کیا رکاوٹ بنتی ہیں، توبہ کی حقیقت کیا ہے. اخلاص، اخلاص حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اخلاص کے درجے ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کام ہو، اس میں کسی اور کی نیت نہ ہو. کم درجہ یہ ہے کہ آپ کی یہ نیت ہو چلو اللہ کے بندے بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی نیت نہ ہو، نہ اچھی نیت نہ بری نیت. تو یہ بھی عمل ریا نہیں کہلائے گا. توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ آپ تدبیریں کریں لیکن ان تدبیروں نتیجہ کس پر موقوف کریں؟ دوا کھائی لیکن یہ نہیں کہ دوا سے شفا ہوگی، نتیجہ اللہ پر. اس کو کہتے ہیں توکل. ایک ہوتی ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. ایک ہوتا ہے خوف، اللہ کا خوف. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا ایمان کے شعبے خوف ہیں. آج آپ یہ پڑھیں گے خوف پیدا کیسے ہوتا ہے، اللہ کا خوف. تو دیکھیں طریقہ لکھا ہے، روزانہ 15 منٹ 20 منٹ دیر سے سویا کریں. بھائی کتابیں بند کر دیں، مہربانی کریں کتابیں بند کر. روزانہ 15-20 منٹ دیر سے سویا کریں اور بیٹھ کر یا لیٹ کر
آپ یہ سوچیں آج میں نے کیا کیا گناہ کیے، پھر آپ دل میں خیال لائیں کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کا دربار ہے، اعمال نامے مل رہے ہیں، ترازو لگا ہوا ہے، نیکیاں تل رہی ہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی بیوی ساتھ نہیں دے رہی، ماں ساتھ نہیں دے رہی، اولاد ساتھ نہیں دے رہی، اور کوئی ہیلا نہیں چل رہا، اپنے گناہوں کو چھپا بھی نہیں پا رہا ہوں، اور آفتاب سورج بالکل قریب ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، اور میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں، اور پھر اپنے گناہوں پہ اب توبہ کریں، اے اللہ میں ان سارے گناہوں سے کیا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور نیت کریں اے اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ جو آدمی اس طریقے سے قبر کو، آخرت کو سوچتا رہے گا، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا جو اس کو سارے گناہوں سے روکے گا۔ ایسے ہی صبر ہے، شکر ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، اور یہ دعا کا حصہ ہے۔ آپ نے کیا پڑھ لیا، کیا مانگنا چاہیے، آپ نے کیا مانگا، کیا نہیں مانگنا چاہیے، آپ نے پڑھا کیسے مانگنا چاہیے، آج یہ پڑھیں گے کیسے نہیں مانگنا چاہیے۔ دیکھیے کیسے مانگنا چاہیے، اعمال کے وسیلے سے بھی مانگنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے کسی ایک عمل کی توفیق دے دی، بہت مشکل سے آپ نے وہ عمل کیا، جیسے میں نے کل بیان میں بھی کہا تھا، اللہ کو آدمی اپنا عمل بطور وسیلہ کے پیش کر سکتا ہے، اے اللہ میں نے آپ کی توفیق سے فلاں نیک کام کیا، آپ اس کی برکت سے میری یہ مشکل حل کر دیں۔ اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، قبولیت کے یقین کے ساتھ، تردد نہیں ہونے چاہیے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے، جیسے انسان دنیا میں کسی سے درخواست کرتا ہے تو پورا زور لگاتا ہے نا اس کو قائل کرنا، ایسے اللہ کو قائل کرنا چاہیے، اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ میری بات سنیں، ابھی کسی نے ایک بڑا اچھی بات کہی، دیکھیں یہ دعائیں بڑی نصیب کی بات ہوتی ہیں، یہ اللہ والوں کو اللہ کا جیسا تعلق ہوتا ہے۔ ایک دعا ایک اللہ والوں کے سامنے آئی، وہ یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ یا تو توفیق دے دے، اور یا اللہ پھر قیامت میں پھر مجھے سزا مت دیو، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے توفیق دے دے، گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے، نیکیوں پہ آنے کی توفیق دے دے، ورنہ پھر مجھے معذور سمجھ، پھر مجھے سزا مت دے۔ ایسے اللہ سے آدمی باتیں کرے، اللہ سے مانگے۔ اچھا تو اور ایک بڑھیا کی دعا تو میں نے آپ کو بتائی نا، بڑھیا کیا کہتی ہے، واہ ساری زندگی لوگ کہتے رہے آگے جاؤ آگے والا دے گا، اور آگے والے کے پاس جب پہنچی ہوں وہ بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ لے کے کیا آئی ہو، تو دینے کا وقت آیا ہے، اب دو مجھے، لینے تھوڑی آئی میں دینے، تو دینے کا وقت آیا۔ اچھا اس طرح رغبت کے ساتھ مانگنا چاہیے، آواز بہت زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے، دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اور فراغت کے بعد یوں نہیں کرنا چاہیے، صحیح سلیقے سے جو ہمیں جگہ نا، آپ نے خود دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یعنی ایک دعا گئے ایسے ہی آرام سے دعا کے اوپر، اور غافل دل سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہم جب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں پورا دل کیا مانگ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ آج مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا کس کو آتی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بازار کی دعا چوتھا کلمہ بہت بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ، جو آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے نا، جن جنات شیاطین سب سے محفوظ ہو جائے، حدیث میں آیا ہے، بہت زبردست ہے، اس کو پڑھا کریں 100 مرتبہ۔ سفر کی دعا کس کو آتی ہے؟ سبحان الذی نہیں، سبحان الذی ایک دعا پہ کب تک گزارا کریں گے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اس دعا کو یاد کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر لیے بھائی آپ نے ہیں؟ بھائی آپ بیٹھ کے اللہ کے نام تو یاد کرائیں یار، بڑا ظلم ہوگا کہ مسلمان صرف 99 نام ہے۔ الحمدللہ کل تک آپ نے قرآن کے شروع میں جو ایک صفحہ ہوتا ہے نا، وہ ایک صفحہ پورا ہو گیا، اب اگلے صفحے پہ ہم چل رہے ہیں، کر لیں آپ کو، پھر ساری زندگی آپ بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی اس طریقے سے آپ کو یاد نہیں کرائے۔ آپ قدر کریں، آپ اللہ کے نام یاد کریں۔ ماشاءاللہ بعض نوجوان مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو دعاؤں میں مزہ آنے لگ گیا، اللہ کا نام لے کے ہم ایسے دعا مانگ رہے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے، یہ پھر نہیں ملیں گی، آپ یقین جانیں، بعض چیزیں آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ اپنے پوتے کو کیا یاد کرائیں گے؟ اب عبد الرافع اپنے پوتے کو کہے گا بیٹا اللہ کے نام یاد کرو، پوتا کہے گا ابا آپ بھی سناؤ، دادا جان آپ بھی سناؤ، نواسے کو کیا یاد کرائیں گے؟ ہم اگلی نسلوں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر
تو آج یہ ہے الودود، اپنے بندوں کو چاہنے والا، المجید، بزرگی والا، الباعث، زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا، الشہید، سب کو دیکھنے جاننے والا، الحق، برحق و برقرار رہنے والا، الوکیل، سب کے کام بنانے والا، القوی، طاقتور، المدین، متین، قوت والا، الولی، سب کا سرپرست. یہ نام دہرا لیں، اور یہ جو تھوڑی سی بات ہے اس کو دہرا لیں. سبحان اللہ، دہرا لیں اس کو اچھی طریقے سے. ایک بات کسی ساتھی نے پوچھی ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ چار ہیں تو پھر ہم ایک کو کیوں مانتے؟ تو دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے. چار ائمہ، آپ ایک ایسے گاؤں میں ہیں جہاں ایک ہی ڈاکٹر بیٹھتا ہے، تو آپ علاج کس سے کرائیں گے؟ اسی سے کرائیں گے. ہم ہندوستان کے اندر ہیں، یہاں آپ جتنے دارالفتہ میں جائیں گے تو یہاں آپ کو جو مسئلہ بتائیں گے قرآن و حدیث کا، یہاں جو ماہرین ہیں وہ کون سے فقہ کے ماہر ہیں؟ وہ فقہ حنفی کے ماہر، وہ ہیں ہی یہی. ایک بات. تو دوسری بات یہ کہ جس جگہ جو ہاں آپ کسی اور دنیا کے ملک میں ہوتے، وہاں اس فقہ کے ماہر ہوتے تو آپ سارے مسئلے ان سے وہی پوچھتے. یہ کھیل نہیں ہے، بہت گہرائی ہے، وہ تو آپ کو ابھی پتہ نہیں. دوسری بات، صرف ایک کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم ایک کو نہ مانے نا تو ہم ہیں نفس پرست، تو پھر تو ہم دین کو کھلونا بنا لیں گے. یار یہ والا مسئلہ یہ حنفیہ میں مشکل ہے، چلو اس کو یہاں سے لے لیتے ہیں. شافعی، یہ وطر، یار یہ یہاں مشکل ہے، اس کو وہاں سے لے لیتے ہیں. اچھا یہ والا مسئلہ یہ یہاں مشکل ہے، اس کو یہاں سے لے لیتے ہیں. یار یہ والا مسئلہ یہاں مشکل ہے، اس کو یہاں سے لے لیتے ہیں. تو پھر انسان دیندار بنتا. تو اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بس جب ایک کو مانے، یعنی ایک کو ماننے کا مطلب ہے ان ایک کی تشریحات پر اعتماد کریں تو پھر ان ایک کے اوپر چلیں. آسان سی بات.